بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے پچھلے ہفتے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مرحلے پر روشنی ڈالی گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعثت سے قبل، بعثت سے پہلے۔ آج موضوع ہے بعثت کے بعد، ہجرت سے پہلے پہلے سیرت رسول۔ ظاہر ہے یہ مراحل ایسے ہیں کہ ایک ایک مرحلے کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں، لگ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات کو ہفتوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اس کا ایک سرسری خاکہ ہی آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ بعثت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ حیات ہے، وہ حیات بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت اور پاکیزہ ہے کہ کسی برائی کا صدور، کسی غیر اخلاقی عمل کا صدور، یا کسی بھی گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، یا یہ کہیے کہ تاریخ میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں کو بعثت سے قبل ہی اس بعثت کے لیے، اس نبوت کے لیے تیار فرمایا۔ کئی مرتبہ تو آپ کا شق صدر کیا گیا، ایک مرتبہ بچپنے میں اور ایک مرتبہ معراج کے وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور حضرت جبریل نے آ کر آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے قلب مبارک کو پاکیزہ کیا، صاف ستھرا کیا، اسے دھویا، اور اس میں جو شیطان کا حصہ تھا اسے دور کیا، اسے نکال پھینکا۔ یعنی مکمل طور پر آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، بعثت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ کی ظاہری سیرت بھی مکمل پاکیزہ اور باطنی بھی مکمل پاکیزہ۔ یہ 40 سالہ حیات ایسی گزری ہے کہ لوگوں نے گواہی دی ہے کہ آپ سے اچھے اخلاق کسی اور کے نہیں۔ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی پاکیزگی، آپ کا رحیمانہ اخلاق، آپ کے مشفقانہ اخلاق،
آپ کا رویہ، آپ الغرض، آپ کا ہر ایک عمل انسانیت کے لیے اس وقت بھی رحمت تھا، اس وقت بھی رحمت تھا، کیونکہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بننا تھا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمہید آپ کو تیار کیا، آپ کو ہر ایک برائی سے، برائی کی جگہوں سے، برائی کی محفلوں سے بچایا، آپ کو شرک سے، بت پرستی سے، بے حیائی سے، جھوٹ سے، دنیا کے ہر ایک فریب سے آپ کو بچایا، آپ کو محفوظ رکھا۔ گویا آپ اللہ کی نگرانی میں پروان چڑھ رہے تھے، آپ کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے، اسی لیے آپ کو امی رکھا گیا۔ آپ کا ایک لقب بہت مشہور لقب ہے امی، النبی الامی، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی بشر سے کچھ بھی نہ سیکھا ہو، کسی انسان سے کچھ بھی نہ سیکھا ہو، نہ لکھنا، نہ پڑھنا، نہ کوئی اور بات، کیونکہ آپ کے معلم اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، آپ کو ادب سکھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی احسن تأدیبا، کہ میرے رب نے مجھے سب سے اچھی تہذیب، اچھا ادب سکھایا ہے۔ اور پھر جب آپ 40 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ آپ غار حرا میں ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور پھر آپ وہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس۔ آپ پر ایک طرح سے ہیبت طاری ہوتی ہے، پہلی مرتبہ یہ سابقہ تھا، حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت جبریل نے 3 دفعہ زور سے دبایا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت جبریل آئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل نے یہ پہلی وحی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، آپ سہمے ہوئے تھے، آپ پر کپکپی طاری تھی۔ آپ گھر پہنچے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر عطا کی، آپ نے چادر لی اور آپ تھوڑی دیر آرام کی۔ اس کے بعد سارا حال حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا، سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آگے جو وجوہات بتائی ہیں، جو اسباب بتلائے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ وہ ایک نقشہ ہے آپ کی پچھلی پوری 40 سالہ زندگی کا،
پوری 40 سالہ زندگی کا جو نقشہ حضرت خدیجہ نے اپنے الفاظ میں پیش کیے ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، آپ کو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ غور کریے، وہ دور جاہلیت کا دور ہے جب لوگ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے۔ باپ اپنی چہیتی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اسے رحم نہیں آتا تھا، اسے شفقت نہیں آتی تھی اپنی سگی بیٹی پر۔ اس وقت ایک شخص مکے میں تنے تنہا ہوتا ہے جس کی یہ شان ہوتی ہے انک لتصل الرحم، کہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ ہانپتے کانپتوں کا، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی مجبور، کوئی بےکس، کوئی پریشان حال، کوئی ہانپتے کانپتے آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ ظاہری معنی بھی ہے اور باطنی معنی بھی۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ کوئی بوجھ لیا ہوا ہے، اس سے نہیں اٹھ رہا ہے، آپ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ باطنی معنی تو یہ ہے کہ کوئی کسی پریشانی کے بوجھ کے تلے دبا ہو، آپ کے پاس آ جائے یا آپ کو معلوم ہو جائے، آپ اس کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، آپ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو مسکین ہے، جو لاچار ہے، آپ انہیں کما کر دیتے ہیں، آپ ان کے کمانے کی سبیل پیدا کرتے ہیں۔ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب حق کی بات آ جائے، سچائی کی بات آ جائے، انصاف کی بات آ جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ کی یہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ان الفاظ پر غور کیجئے، یہ وہ الفاظ تھے جو نبوت سے پہلے آپ نے کر کے دکھائے، یہ آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ ہیں۔ اور کسی انگریز مورخ نے بہت خوب لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان پر تصدیق کرنے والی، ان پر ایمان لانے والی ان کی زوجہ اور ان کی اہلیہ پہلے نمبر پر ہے۔ گھر کی عورتوں کو، خصوصاً بیویوں کو، انسان کے بارے میں ہر راز پتہ ہوتا ہے، اس کے سارے اخلاق، اس کی سارے نشیب و فراز سے وہ واقف ہوتی۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، لیکن ان کی بیوی ان کی بزرگی کو مانتی نہیں تھی، نہیں مانتی تھی۔ ایک دن وہ گھر آئے تو بیوی نے کہا تم کیا اللہ والے ہو، تم بزرگ کیسے ہو؟ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو وہ دیکھو اڑتا، ابھی تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھو جو یہاں سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان بزرگ نے کہا ارے پگلی میں ہی تھا، میں ہی تھا۔ تو اس نے کہا اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ یعنی بیوی کسی حال میں بھی انسان کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے،
آپ کی سچائی کی دلیل یہ ہے، آپ کا کمال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے والی آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی سچائی کی گواہی دینے والی، آپ کے با اخلاق ہونے کی گواہی دینے والی، آپ کی نیکیوں کی گواہی دینے والی سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت سنہرا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ کہے اور آپ کو تسلی دی، اور ساتھ آپ کو لیا اور فوراً اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ اس وقت عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، انجیل لکھا کرتے تھے، انجیل کے عالم تھے۔ ان کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نبی ہیں، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی۔ یہ پہلا جملہ تھا حضرت ورقہ ابن نوفل کا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیا تو آپ چونک گئے کہ وہ قوم جو مجھے الصادق الامین کے لقب سے نوازتی ہے، جو اپنے فیصلوں میں مجھے بلاتی ہے، جو مجھے ہر دل عزیز رکھتی ہے، وہ قوم مجھے اپنے شہر سے، اپنے گھر سے نکالے گی۔ آپ کو حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا یہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے فرمایا ہاں، جو بھی اس دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر چند مہینوں تک یہ وحی کا سلسلہ رکا رہا، آپ پریشان بھی ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل واپس آنا شروع ہوئے، اور آپ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی دی۔ تقریباً دوسری وحی یہ ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اب چادر اوڑھ کر جو آپ غمگین ہیں اس سے اٹھیے، آپ آرام کر رہے ہیں اٹھیے، اب آپ کے کام کا وقت آ گیا ہے۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ پہلا سبق تھا جو آپ کو اس طور پر دیا گیا کہ اب آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اب آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، انہیں آگاہ کرنا ہے، انہیں بیدار کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، اور ابتدائی 3 سالوں تک بہت خاموشی سے آپ کام کرتے رہے، خفیہ طور پر کام کرتے رہے، لوگوں سے انفرادی سطح پر ملاقاتیں کرتے، کچھ لوگ ایمان لاتے، کچھ لوگ انکار کرتے، کچھ لوگ تعجب میں پڑتے، یہ کیفیات ہوتی۔ اب اس کے بعد ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید ابن حارثہ، اور اسی طرح پھر حضرت عثمان ابن عفان اور دیگر صحابہ دھیرے دھیرے ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے
قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیں۔ تو آپ نے اپنے گھر میں تمام بنو ہاشم کو، تمام خاندان والوں کو بلایا، دسترخوان بچھایا، دعوت دی، اور پھر ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں، اگرچہ وہ بچے تھے، ابھی کمزور تھے، ناتواں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ ایمان لے آئے، پھر حضرت ابو بکر ایمان لے آئے، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 3 سال تقریباً اس طرح گزرے۔ پھر 3 سالوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ اب آپ اعلان کیجئے اس بات کا جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر تمام مکے والوں کو آواز دی، یا صباحا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، دیکھو، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم اس بات کو قبول کرو گے، یقین کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ آپ تو الصادق الامین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اگر کہتے ہیں تو ہم ضرور یقین کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اس سے بڑا خطرہ تمہارے سامنے، تم اگر ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، اسی طرح شرک کرتے رہتے ہو، خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، ان بتوں کو پوجتے ہو، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر جہنم کا عذاب تمہیں ملے گا۔ میں تمہیں اس جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے یہ کون سی بات کہہ دی، ہمارے خدا ہم سے چھڑوا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جو پس منظر میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 360 بت ان کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، ہر ایک گھر میں الگ الگ بت رکھے ہوئے، ہر ایک فرد کے اپنے انڈیویجول بت، انڈیویجول خدا، ہر ایک کام کے الگ الگ خدا۔ اب ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں یہ کہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ ظاہر ہے تو کھلبلی تو مچنی تھی۔ تو فوراً ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا، تبا، نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد، الہٰذا جمعتنا، اے محمد بربادی ہو، ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی خاص بات ہے۔ گویا ایک بددعا کے الفاظ، لعنت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے استعمال کیا، اور یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے تھے کہ اللہ کی نظر میں وہ خود ملعون ٹھہرا۔ اور بعد میں یہ سورت پوری نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے کہ برباد ہو یہ ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو، یہ ہلاک ہو، یعنی وہی بددعا لوٹا دی گئی خود اس کے اوپر۔ اور پھر وہ ظاہر ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی برباد ہوا اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیش کی لعنت اور عذاب کا مستحق ہوا۔ خیر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا۔ آپ بازاروں میں جاتے، آپ قبیلوں میں جاتے، آپ خانہ کعبہ میں جاتے، آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے۔ اب اس کی تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، مسلسل سورہ مزمل میں ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے رسول آپ کے لیے دن میں
خوب لمبا کام ہے، بڑا کام ہے، طویل کام ہے، طویل تیرنا ہے، یعنی اب آپ کو دن رات کام کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ اب پورے مکے میں اس دعوت کا چرچا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے، جو سرداران مکہ تھے، وہ سب مخالف ہو گئے، اور انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی۔ جو لوگ ایمان لاتے انہیں اذیتیں دی جاتی۔ حضرت بلال کے قصے، حضرت یاسر کے قصے، حضرت سمیہ کی شہادت کے قصے آپ سنتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ستایا جاتا، لوگ خفیہ طور پر ایمان قبول کرتے، دار ارقم میں جا کر دین سیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، توحید کی باتیں سیکھتے، ایمانیات سیکھتے، نمازیں سیکھتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مکے والوں نے بہت سے سمجھوتے کرنے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی ابو طالب کے پاس خود آتے، ایک مرتبہ عتبہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عتبہ بڑا چرب زبان، بڑا اچھا خطیب، بہت اچھی میٹھی زبان بولنے والا بندہ تھا۔ اس کو بھیجا گیا، سب نے مشورہ کیا کہ جاؤ محمد سے کہو کہ اپنا یہ کام چھوڑ دے، یعنی یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ ایک خدا کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دے۔ اس کے بدلے اگر یہ مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو مکے کی سرداری ملے گی، اس کے بدلے اگر یہ مال چاہتے ہیں تو مال ملے گا، اس کے بدلے یہ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس قبیلے میں شادی کر دی جائے گی، لیکن بس شرط یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی، وہ ایسا مبہوت ہوا، ایسا مبہوت ہوا، ایسا متاثر ہوا کہ ایک لفظ نہ بول سکا، اور واپس مجلس میں آنا تھا خانہ کعبہ میں یا دار الندوہ میں، وہاں نہیں گیا، واپس اپنے گھر چلا گیا۔ لوگوں نے ملامت کی اس پر کہ تجھ پر بھی محمد کا جادو چل گیا کیا؟ اس نے کہا دیکھو میں جو کلام ان سے سن کر آ رہا ہوں وہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، وہ نہ شاعری ہے نہ جادو ہے، اس لیے تم ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دو۔ خیر، اس طرح کے پیشکشیں اور اس طرح کے سمجھوتے بہت ہوتے رہے۔ ابو طالب کے پاس کتنی مرتبہ آئے کہ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ 6 مہینے چلے ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں، یہ 6 مہینے ہمارے خدا کو مان لیں، یا یہ کہتے ہیں کہ چلو کم از کم ہمارے خداؤں کو جو برا بھلا کہتے ہیں ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہنا چھوڑ دیں، چلو کم از کم یہ کر لے کہ ایک مرتبہ، یہاں تک پیشکش آئی، ایک مرتبہ ہمارے بتوں کو محمد صرف ہاتھ لگا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ لگا دیں، ٹچ کر دے بس، زیادہ نہیں۔ یہاں تک پیشکش آئی، آپ نے سب ٹھکرا دی کہ یہ توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ پھر وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ سارے مکے کے سرداران ابو طالب جب بہت کمزور ہو گئے اس وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ اب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اس کام کو چھوڑ دے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ ابو طالب نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں سنبھال نہ سکوں، یہ دیکھو مکے والے کیا کہتے ہیں، ان کی کچھ تو بات مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور یہ جملہ کہا کہ خدا کی قسم، اے چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس مقصد کو، اس مشن کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، یا تو میں اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دیں گے یا میں اسی راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
تب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ اپنا کام کرتے رہو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہارا کوئی بال بیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر سارے مکے والوں نے جب دیکھا کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو ہاشم جو ایمان لائے تھے وہ بھی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ، تجارتی بائیکاٹ، ہر طرح سے، اور گویا شہر سے نکال دیا۔ اور ایک گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں، شعب کہتے ہیں، تو ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں اس پورے خاندان کو مکے سے نکل کر، اس بستی سے نکل کر پناہ لینی پڑی۔ اب ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا مکے کے تمام سرداروں کی طرف سے کہ اس خاندان سے نہ کوئی رشتہ کرے گا، نہ کوئی تجارت کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے ملاقات کرے گا، نہ انہیں پانی اور کھانا پہنچائے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کچھ بیچنے کے لیے مکے میں آئے تو اس سے یہ خرید نہیں سکتے، یہ کچھ بیچنا چاہے تو کوئی ان سے خرید نہیں سکتا، کوئی انہیں پانی پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتا، کوئی انہیں کھانا پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتا۔ مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ 3 سالوں تک جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا خاندان، جس میں ابو طالب بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، اب وہ 3 سال ایسے گزرے ہیں کہ جو کچھ توشہ تھا وہ لے کر گئے وہ ختم ہو گیا۔ کچھ بیچارے نیک قسم کے لوگ تھے، اچھی طبیعت کے لوگ تھے، چوری چپ کے وہ کچھ پہنچاتے، مکے والے دیکھ لیتے تو ان کا بھی بائیکاٹ کرتے، ان پر بھی سختیاں کرتے۔ اس طرح جو کچھ توشہ تھا دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ بچے روتے بلکتے، پتے کھاتے، جو ان کے پاس چمڑے ہوتے تھے اس کو بھگو کر کھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں بھوک سے اتنا تڑپا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، تو میں نے اپنے جوتے، جو چمڑے کے جوتے تھے، اسے ابالا اور ابال کر اسے کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ یہ کیفیت تھی میرے بھائیوں۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اور آپ کے صحابہ اس لیے اٹھا رہے تھے کہ یہ دین ہم تک، آپ تک پہنچ جائے۔ یہ دین جتنی آسانی سے ہمیں ملا ہے، یہ اسی طرح آسانی سے نہیں پھیلا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی مصیبتوں پریشانیوں سے پہنچا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدر کریں، ہم اور آپ اس پر عمل کریں، اور ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور اسے زندہ کریں، اس دین کو زندہ کریں، دین کی دعوت کو زندہ کریں، اور ہر ایک فرد بشر تک دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ خیر وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے اگلے ہفتے رکھے جائیں گے۔